السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہمارے طلباء کرام جامعہ اسلامیہ ابی بن کعب کے جو حفظ کے طلباء ہیں ماشاءاللہ وہ محنت کر رہے ہیں پڑھائی میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، ان کو پڑھنا لکھنا کا شوق دے۔ اور ہمارے پاس جو ہے جو بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے حفظ کے ساتھ ساتھ میں اس کو جو ہے قاری قرآن پڑھنے والا بنا جائے، جو اچھے انداز سے قرآن پڑھنے والا بنے۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے۔ اور باقی جو ہے آواز کا مسئلہ ہے، آواز تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، مگر جو بندہ کوشش کرتا ہے قرآن پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کی آواز میں نور برستا ہے، یعنی اس کی آواز میں جو ہے کشش پیدا ہو جاتی ہے آٹومیٹک۔ بہت سے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یار میری تو آواز بھی اچھی نہیں ہے، میں قرآن کیسے پڑھوں گا، مجھ پہ پڑھنے بھی نہیں آتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے جب آپ اسٹارٹنگ کریں گے، آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن کریم کی برکت سے آپ کی آوازوں کے اندر خوبصورتی پیدا کر دے گا۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی ایسے تھے، ہم بھی ایسے کرتے، سوچتے تھے کہ بھائی قرآن کیسے پڑھیں گے یار، پتہ نہیں ہم سے پڑھنے بھی نہیں آتا، بچے کتنا اچھا پڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک رکوع، دو رکوع، ایک آیت گنگنانا شروع کرا خالی کمرے میں، جہاں گونجتی تھی آواز، ڈبل آواز نکلتی تھی، وہاں پر ہم مشق کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں کچھ لگا باقی ہماری آواز جو ہے اب اچھی ہوتی جا رہی ہے، تو پھر ہم نے اور محنت کری۔ پھر مقابلے ہوتے تھے، کمپٹیشن ہوتے تھے بچوں کے اندر، کون اچھا پڑھتا ہے، کس کا سانس لمبا ہے۔ تو ہم اسی انداز سے جو ہے پھر محنت کری ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے قرآن پڑھنے کا ایک ہم کو انداز دے دیا۔ تو الحمدللہ ہمارے طلبہ بھی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لگے ہوئے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ان کی آواز صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں کے اندر کشش پیدا کر دے اور ان کو کامیاب کرے۔ تو بچوں جب ہم قرآن پڑھیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے ترتیل میں یہ خیال رکھیں، ہم قرآن کو جو ہے اسٹارٹنگ میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم دھیمی آواز سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ میڈیم بالکل نارمل آواز ہے، اس میں ہم نے کوئی آواز نہیں بنائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی نارمل آواز ہے ایک دم، جیسے اعوذ باللہ پڑھی ایسے بسم اللہ ہم نے پڑھ دی۔ پھر آگے جب ہم قرآن کریم کی آیت ملائیں گے، سورت پڑھیں گے، والتین والزیتون وطور سینین، آرام سے پڑھا ہم نے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ آرام سے پڑھا ہم نے، پڑھی اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ اٹھی آواز، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اب اس کو ہم اِلَّا الَّذِينَ سے اٹھائیں گے، پوری آواز کو ہم بلند کر دیں گے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، صدق اللہ العظیم۔ تو اسی انداز میں ہم قرآن کریم کی مشق کریں گے، جب بلند آواز سے پڑھیں گے، گھمائیں گے، تو خود ہی آٹومیٹک جو ہے آواز کے اندر ایک خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اب یہ ہمت کریے اور یہ نہ سمجھیے کہ ہم سے پڑھنا نہیں آئے گا۔
کہ ہم مشق کریں گے، ہماری آواز اچھی نہیں ہے، ہم کیسے کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب آدمی من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کری اس نے پایا، جو کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آگے بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں تو اتنی برکت ہے جو اس میں شفا ہے۔ آدمی بیمار ہو جائے پھونک مار دو دل سے شفا ہو جاتا ہے، نہیں تو کیا ہماری آوازوں کے اندر شفا نہیں ہوگا؟ جو ہماری نیت ہوگی قرآن پڑھنے کی تو خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ آوازوں کے اندر کشش پیدا ہوگی۔ چلتے پھرتے گھر میں جائیں گے، خالی کمرہ ہے، خالی بیٹھے ہیں، قرآن سنو، بار بار موبائل میں پریکٹس کرو، خود ہی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنا آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، محنت کرنے کی، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی، اچھے انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔